پر بھی تقریر کرتا ہوں تو برکتاً اعلیٰ حضرت کے اشعار ضرور پڑھ لیتا ہوں. سمجھے نہیں؟ ہم برکت لینے کے لیے پڑھتے ہیں کیونکہ شعرا تو دنیا میں بہت آئے، بے شمار شعرا، لیکن جو اعلیٰ حضرت نے شاعری کی ہے، قسم خدا کی ایسی شاعری کوئی کر نہ سکے. آئے ہیں اور آئیں گے ان میں میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اب تک کوئی ایسا شاعر آیا ہی نہیں ہے کہ جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شاعری کر سکا. بلکہ شعراء سے ہم نے پوچھا کہ اے شعرائے اعظام، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو شعراء نے کہا کہ خیال کیا پوچھتے ہیں، سچ بات تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری سے، بڑے دھیان کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کی شاعری سے ہمیں کچھ چھینٹے مل گئے، کچھ ہمیں حصہ مل گئے. سمجھے نہیں؟ اسی سے اپنا کام چلایا جا رہا ہے. اب آؤ گے تم نہیں آؤ گے، سو جانا چاہیے. سمجھے نہیں؟ آخرکار اعلیٰ حضرت کی شاعری کی طرح کوئی شاعری نہ کر سکا. آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ آخرکار وہ کیا بات ہے اسے. تو حضرات بات کیا ہے؟ بات یہ ہے اعلیٰ حضرت نے جو شاعری کی ہے وہ صرف شاعری ہی نہیں بلکہ قرآن و حدیث کا ترجمہ و تفسیر پیش کیا. نوٹ کریں باتوں کو، قرآن و حدیث کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا. تو بتائیے حضرات کیوں نہیں دمدار ہوا اعلیٰ حضرت کی شاعری؟ اور ایک بار میں آپ ایک بات اور بتا دوں حضرات، کوئی چیز جب زیادہ سنی جاتی ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ رہی میری جو بول رہا ہوں، جب کوئی چیز زیادہ سنی جاتی ہے تو آدمی کا ذہن سن سن کر کے پکنے لگتا ہے اور وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ ارے بس کرو، اس کو بہت سن لیا عادتاً. سمجھ رہے نہیں؟ ارے بہت سن لیا اس کو. لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اور خود بھی اندازہ کیا ہوگا کہ قرآن شریف یہ اللہ کی سچی کتاب ہے نا. اس قرآن شریف کو ایک ہی رکوع کو آپ بار بار سنیے، اپنے امام صاحب سے سنیے، آپ ایک ہی رکوع یہ سنائیں، آپ کو بار بار سنیں گے نیا مزہ آئے گا. سمجھے؟ کیونکہ قرآن یہ اللہ کی ایسی سچی کتاب ہے کہ اس کے سننے میں بھی برکت رکھی گئی ہے، اس کے دیکھنے میں بھی برکت، اس کے پڑھنے میں بھی برکت. اسی طریقے سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی فتویٰ مت لگانے کی کوشش کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری قرآن جیسی، یہ مت سمجھ لینا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی شاعری بھی اتنی متبرک ہے کہ ایک ہی نعت آپ اپنے امام صاحب سے سنیے، یہ سنائیں گے، سن کر کے پھر بیٹھ جائیں، پھر اٹھ کر کے وہی پڑھنے لگے. کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ یارے یہ تو ہم نے کئی بار سنا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنی بار سناتے جائیں گے، سمجھے نہیں، اتنا ہی نیا مزہ آتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، ذرا توجہ کی ضرورت ہے. اور چاہے جس انداز میں اس کو پڑھ دیا جائے، جیسے پڑھ دیا جائے، یہ نہیں کہ بہت سرولی آواز والا ہی پڑھے تب واہ واہ سبحان اللہ،
بلکہ حقیقت میں مسلمان میرے بھائیوں اعلیٰ حضرت کے کلام کو آپ جس طرح سے پڑھ دیں، بیچارے کا آواز چاہے بیٹھا ہوا ہو، چاہے پھٹا ہوا ہو، چاہے بالکل گرا ہوا ہو، لیکن پڑھ دیں۔ یہ کیا چائے کا سلسلہ چلا دیا تم نے؟ کیوں بھئیہ؟ کون سی دشمنی نکال رہے ہیں ہم سے؟ ارے نیند آ رہی ہے، نیند آ گئی، تقریر تو بگڑ جائے گی سب۔ ہم تمہیں جام محبت پلا رہے ہیں یار، اس جام کی ضرورت کیا ہے؟ جلدی مان لے بھئیہ، موقع جلدی مان لے، بات کر رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، یہ عادت ہے، چائے پیے گا تو بات بھی کریں گے، تمہاری بات تھوڑی نہیں سنے گا، مزے میں پڑ جاتا ہے نا چائے کے ذائقے میں۔ یہاں ذائقہ آیا میں ادھر کو آپ کی توجہ مبذول ادھر کر رہا ہوں اور آپ مطلب دوسری طرف لگ جائے تو بات بگڑ جائے گی نا امام صاحب، توجہ ہے نہیں؟ دھیان دیجئے، کسی بھی طریقے کا کسی انداز میں اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھ دے، انشاءاللہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار یہ کیا پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ پڑھنے والے کو نہیں دیکھتا، نہ آواز دیکھتا ہے، نہ پڑھنے والے کو دیکھتا ہے کہ علامہ صاحب پڑھ رہے ہیں یا مفتی صاحب پڑھ رہے ہیں یا حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں یا قاری صاحب پڑھ رہے ہیں یا امام صاحب پڑھ رہے ہیں یا گھر کا کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو یہ کہ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام، سمجھے نہیں؟ ابھی ہم بہار میں تقریر کرنے گئے ضلع بکسر میں، تو ہم اس طریقے سے تو نہیں پڑھ سکتے جیسے ہمارے مولانا تسلیم صاحب نے پڑھی، کیونکہ آواز ہے نہیں ہماری اصلاح کی بھائی، آواز بیکار ہے ہماری، تو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن ہم نے بغیر ترنم کے ایسے ہی اشعار اعلیٰ حضرت کے پڑھ دیے، الحمدللہ۔ یقین ماننا، ایسا لگ رہا تھا مجھے اوہو کہ میں کہاں آ گیا، اٹھ کر کے لوگ داد دے رہے ہیں، ایک شعر پہ اٹھ کے لوگ داد، پورا مجمع کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، میں نے وہاں کتنے دیوانے ہیں یہ اعلیٰ حضرت کے کلام کے۔ ہم نے کہا کہ واقعی یار سچ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ایسا کلام ہے کہ اسے کسی بھی انداز میں پڑھ دیا جائے۔ ہم نے خود اپنا اندازہ لگا لیا کہ ہمیں طرز میں نہیں آتا پڑھنا، ترنم میں، غیر ترنم میں پڑھ دیا تو دیوانے اچھل گئے، مچل گئے اور اٹھ کر کے داد دے گئے۔ اعلیٰ حضرت کہ صرف 2-3 اشعار ہیں، آپ سماعت کر لیجئے، بتائیے ہے اجازت؟ سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے، بڑی مشہور نعت ہے یار، اور اس کو اکثر مولانا پڑھ دیتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں کہیں بھی آئیے آپ جلسے میں، مگر پبلک کو نیا مزہ آتا ہے۔ اب یہ آپ کے دل کی گہرائی کا معاملہ ہے کہ کتنا آپ کو مزہ آتا ہے، یہ آپ سمجھیں گے، اور زیادہ نہیں 2 یا 3 اشعار پڑھوں گا بس میں۔ ہاں پیچھے والے بھی ذرا تھوڑا سا دھیان دیں، سرور کہوں یا مالک مولا کہوں تجھے۔ ناظم اجلاس صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑا کمال کیا، بڑی اچھی انہوں نے نظامت، دل خوش ہو گیا ہمارا۔ آپ نے سنی خیر، بڑی محنت کی انہوں نے، ان کی تو محنت شروع سے اب تک رہی بیچاروں، باقی تو سانس لے لیتے ہیں، آئے اور چلے گئے، بیٹھ گئے تو ڈٹے ہی رہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت فرمائے۔ سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اے رسول ہاشمی وقار، میں کیا کہوں تمہیں؟ سرور، مالک، مولا، یہ ایسے لفظ ہیں کہ اس میں بچائی نہیں، سمجھے نہیں؟ یہ علم دا لوگ جانتے ہیں کہ اس میں بچا کیا ہے۔ سرور بادشاہ، مالک، کسی کو مالک کہہ دیا جائے، مولا، اب توجہ فرمائیے، کچھ بچ تو نہیں رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی دیکھیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے،
باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر کیا لکھا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات ملت اسلامیہ آج الحمدللہ ہم اس محفل پاک میں جو بیٹھے ہیں نا، یہ محفل پاک اس کی نسبت پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، قطب زمان، قطب ربانی، غوث سمدانی، پیر لاسانی، عبدالقادر جیلانی، محی الدین، بڑے پیر صاحب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہے۔ یہ پروگرام ہے نا منسوب نہیں کی جانب، کہو تو نانو ہاں ہوں کچھ تو بولے رہو، کچھ نہ کچھ، ادھر ادھر کو مت دیکھو، مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں، تم مجھے دیکھو، نہیں آئی تبھی کچھ مزہ آئے گا، ادھر ادھر نہیں۔ ہاں میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میں آئی ہوں تو آپ کو کچھ دے کے ہی جانا چاہیے، سمجھے نہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم سنی وفادار مسلمان ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ والوں کو بھی مانتے ہیں، سمجھے نہیں؟ حالانکہ کچھ ایسے لوگ ہیں تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ جو ڈائریکٹ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ والوں سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہم الحمدللہ اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ والوں کو بھی مانتے ہیں۔ بولو نا، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب سے ہم محبت کرتے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، سمجھے نہیں؟ چاہے کسی شہر کے ہوں، کسی ملک کے ہوں، کسی گاؤں کے ہوں، کسی صوبے کے ہوں، کسی خطے کو، اگر اللہ کا وہ ولی ہے تو ہم اس سے پیار کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بولو نا، کیونکہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ جب وہ اللہ کا دوست ہے تو کیوں نہیں ہم اس سے محبت کریں؟ حالانکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نفرت کرتے ہیں ایسے لوگ، یہ مت سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بظاہر تو ہماری طرح نظر آئیں گے، کرتاؤ، ٹوپیوں، پیجاماؤ، جباؤ، دستار سب کچھ ہوگی ان کے ساتھ، لیکن وہ اللہ والوں سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرتے ہیں۔ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ہم جانتے ہیں اولیاء کرام کی طاقت کو، وہ نہیں سمجھتے ہیں، جو نہیں سمجھتا ہے وہ نہیں مانتا ہے، جو سمجھتا ہے وہ مانتا ہے نا۔ میرے پیاروں، اللہ والوں کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ آسمان کی طرف اپنے تصور کو کریں اور آنکھوں کو بند کر لیں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں، آنکھوں کو بند کر لیں اور اوپر کا تصور کریں تو اللہ والا عرش اولا کو دیکھ لیتا ہے۔ کہاں کو دیکھا ہے؟ عرش اولا کو دیکھ لیتا ہے، اور اگر وہ نیچے کا تصور کر لے اور آنکھوں کو بند کر کے نیچے کا تصور کرے، ذرا غور کی بات ہے۔ ارے میرے پیاروں، دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، ارے بولو نا، جب دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں، اور جب دور کا دیکھنا ہوتا ہے تو بہت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ والوں کی شان تو دیکھیے کہ یہ اپنی آنکھوں کو بند کر رہے ہیں اور نیچے کا تصور کر رہے ہیں، تو میرے پیاروں یہ عرش تحت الثری دیکھ رہے ہیں۔ تحت الثری جانتے ہو، زمین کا سب سے نیچے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی کسی وقت پر کہنا سبحان اللہ۔ تحت الثری، زمین کا سب سے نیچے والا حصہ، یہ اللہ والے
دیکھ لیتے ہیں حضرات اوپر کا تصور کریں تو عرش اولا دیکھیں، اوپر کا سب سے اوپر والا حصہ وہ دیکھیں، اور نیچے کا تصور کریں تو زمین کا سب سے نیچے والا حصہ دیکھیں، اور کیسے آنکھوں کو بند کر کے دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سمجھنے کا مقام ہے میرے پیاروں، کتنی طاقت ہے ان اللہ والوں میں، کتنی قوت ہے ان اللہ والوں میں، کتنا شرف بخشا ہے وعدہ شریک نے۔ میرے عزیزوں میرے پیاروں، تو ایسے اللہ والوں سے ہم کیوں نہیں محبت کریں؟ ہمیں ضرور محبت کرنا چاہیے، وہ نادان ہیں جو نہیں کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایسے بھی لوگ آئے ہیں، ایسے لوگ بھی زمین پر ہوئے ہیں کہ جس نے اللہ والوں کی شان کو ناپنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر میرے پیاروں، اللہ والوں نے ان کو قدر و منزلت دکھا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ ہم کیا ہیں، اللہ والے کیا ہیں۔ ذرا سمجھنے کا مقام ہے، اللہ والا جو ہوتا ہے وہ کسی سے اکڑتا نہیں ہے، اللہ والا ہوتا ہے میرے پیاروں، کسی سے لغو گفتگو نہیں کرتا ہے، ارے جس کو فضول کہتے ہیں، فضول گفتگو نہیں کرتا ہے، وہ اپنی مستی میں مست ہے، اپنے دھن میں لگا رہتا ہے، اس کا ذہن میرے پیاروں اللہ ہی کی بارگاہ میں لگا رہتا ہے، کیونکہ اس سے اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ والا، تو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، دنیا کی طرف اس کا کوئی ذہن نہیں ہوتا ہے۔ اگر ذہن ہوتا ہے تو میرے پیاروں مصطفیٰ کی شریعت کی طرف ہوتا ہے اور خدا کی محبت کی طرف ہوتا ہے، یہی ذہن ہوتا ہے۔ حضرات گرامی میرے پیاروں میرے عزیزوں، آئیے میں بات آئی تو کہتا ہوا چلوں کہ حضرات ایک مرتبہ ایک انسان بڑے غرور اور تکبر میں ایک بندوق ٹانگے ہوئے جا رہا تھا۔ کیا ٹانگے ہوئے؟ بندوق لٹکی ہوئی تھی اس کے کاندھے پر، جا رہا تھا، لیکن عزیزان گرامی ایک اللہ والا وہاں سے گزر رہا تھا۔ اللہ والے کے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ والوں کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوا کرتا ہے، وہ اپنی مستی میں مست ہیں، ارے بولو نا، وہ اپنی دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیاروں اللہ والا ہے، تسبیح گھمائے جا رہا ہے، تسبیح پہ کے دانوں کو پڑھ رہا ہے۔ وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تسبیح و تحلیل ہے کہ اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے، یا میرے پیاروں کوئی اور وظیفہ پڑھ رہا ہے، یہ وہ جانے اللہ والا۔ لیکن حضرات گرامی وہ میرے پیاروں تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ راستے سے گزر رہا ہے، سفید کپڑے ہیں، اللہ اکبر، اور ٹوپی لگی ہوئی ہے، داڑھی سجی ہوئی ہے، حضرات گرامی ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ والا آگے بڑھ رہا ہے۔ ادھر سے وہی کہ جس کے کاندھے پر بندوق ٹنگی ہی تھی نا، وہ اس اللہ والے کے قریب آتا ہے۔ آنے کے بعد میرے پیاروں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تو اللہ والے سے کہنے لگا کہ اے بابا یہ کیا تیرے ہاتھ میں ہے؟ کیا بولا؟ یہ کیا تیرے ہاتھ میں ہے؟ اس کا یہ جملہ استہزاء والا تھا، اہانت والا تھا، توہین والا تھا، ارے بولو اہانت سے متلبس تھا۔ حضرات گرامی وہ اس تسبیح کے دانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، تسبیح کے دانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ اے بابا یہ کیا تم گھما رہے ہو، یہ کیا تم پڑھ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ اللہ والے کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کسی سے، وہ تو جا رہا ہے تو جا رہا ہے۔ اس نے چھیڑا، زبرن چھیڑا اور کہا کہ بابا یہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی میں نے آپ کو کہا یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ان کی شایان شان کا یہ عالم ہے، انہیں اتنی طاقت وعدہ شریک نے عطا فرمائی ہے کہ زمین کے نیچے نظر کرے تو تحت الثری دیکھے، اوپر نظر کرے تو عرش اولا دیکھے۔ جب اس متکبر انسان نے، جب اس مغرور انسان نے جب یہ کہا کہ اے بابا یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، عزیزان گرامی اللہ والے نے سمجھ لیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ کیا بولنا چاہتا ہے۔ فوراً سمجھ لیا اللہ والے نے کہ یہ مجھ سے سوال اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ یہ انجان ہے، یہ جانتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، تب یہ پوچھ رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دانے کھمائے جا رہے ہیں، ان دانوں سے کیا مطلب، اس دانوں کا کیا فائدہ ہے، ارے یہ کیا کر سکتے
ہیں, یہ کیا دے سکتے ہیں, ان کو کیوں گھمایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ تھا. اللہ اکبر. اللہ والے نے سمجھ لیا. تو میرے پیارو, اللہ والا چاہتا تو یہ کہتا کہ یہ تسبیح ہے اور یہ دانے ہیں اور میں ان پر اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, اللہ کا نام لے رہا ہوں, یہ کہتا. لیکن عزیزان گرامی, جب اللہ والے نے سمجھ لیا کہ یہ تسبیح کے دانوں کو پوچھنا نہیں چاہتا ہے بلکہ یہ استہزاء کرنا چاہتا ہے, یہ مغروریت پیش کر رہا ہے, تو اللہ والے نے کہا کہ بتا یہ تیرے کاندھے پہ جو لٹکا ہوا ہے یہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو کیا تھا وہ؟ بندوق تھی. ارے زور سے بول جاؤ, پیچھے والے بھی. بندوق تھی نا جی. حضرات یہاں دیکھیے, جیسا سوال ویسا جواب. حالانکہ حضرات جب اس نے معلوم کیا تو یہ مرد آگاہ کلندر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ تسبیح ہے اور یہ تسبیح کے دانے ہیں, لیکن میرے پیارو یہ نہیں کہا بلکہ آپ نے کہا یہ تو جو لٹکائے ہوئے ہے یہ کیا ہے. توجہ کی ضرورت ہے, بہت زیادہ توجہ فرمائیے. کہا یہ کیا ہے. صرف واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے, اس میں دیکھنا کتنا لب و لباب ہے. توجہ. کہا یہ جو تو لٹکائے ہوئے ہے یہ کیا ہے. عزیزان گرامی ملت اسلامیہ, اس انسان کا سوال غرور و گھمنڈ سے بھرا ہوا تھا اور اس بزرگ کا جواب غرور و گھمنڈ سے بھرا ہوا نہیں بلکہ میرے پیارو اس کے غرور و گھمنڈ کو توڑنے والا یہ جواب تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان گرامی, اللہ والوں سے جو ٹکراتا ہے یقیناً میرے پیاروں پہلے تو اللہ والے کچھ نہیں کہتے, یہاں تک کہ معاملہ ہے کہ میرے پیاروں اگر کوئی ان کو برا بھی کہہ دے تب بھی برداشت کر کے نکل جاتے ہیں. کتنے واقعات تاریخ پر ہیں. لیکن عزیزان گرامی یہاں اللہ والے کی ذات کے اوپر بات نہیں تھی. توجہ کی ضرورت ہے. اللہ والے کے جسم کے اوپر کوئی بات نہیں تھی, ان کی شان کے مطابق کوئی بات نہیں تھی, بلکہ وہاں تسبیح کی ہجو کی جا رہی تھی. جس پہ اللہ کا نام جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کی استہزاء کی جا رہی تھی. تو اللہ والے نے جواب وہی دیا جو دینا چاہیے تھا, کیونکہ عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں کہ اسلام پر جب ناخندوں نے اپنی جبروتی طاقتیں لگائی ہیں تو ان کے منہ میں اللہ والوں نے تعطل کا تالا ٹھونسا ہے, تعطل کا تالا لگایا ہے اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ جب تک اللہ والے ہیں اس وقت تک اسلام پر کوئی بھی چھیٹ آ نہیں سکتی ہے, ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس کے. سمجھے نہیں. جب اس نے کہا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا تیرے یہ کاندھے پر کیا لٹکا ہوا ہے. تو وہ غرور میں تو تھا ہی, کہاں جا رہا ہے بھئی ٹوپی والا, آ جائیے. اچھا ہاں, وہ غرور میں تھا. اس نے فوراً بندوق کو نکالا, نکالنے کے بعد چڑیا جا رہی, مار دیا, کارتوس بھرا, اس پہ مارا, چڑیا مر گئی. سمجھے نہیں. غرور میں بولا, دیکھا آپ نے کہ یہ میرے کاندھے پہ کیا ہے. سمجھ رہے نہیں. جب آپ دیکھیے, اب دیکھیں سوال پر جواب, پھر جواب پر سوال, پھر اس کے بعد میں جواب. اس نے کہا بہت غرور میں کہ آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہے.
اس کا مطلب یہ تھا کہ جو میرے کاندھے پر ہے یہ وہ ہے کہ زندہ کی طرح مار دیا جائے تو زندہ مر جائے گا، مر کے ڈھیر ہو جائے گا، یہ وہ ہے میرے کاندھے میں لٹکی ہوئی. یعنی اس کے اندر اتنی شکتی شالی ہے، اس کے اندر اتنا پاور فل معاملہ ہے کہ یہ اگر زندہ کو مارے تو زندہ مر جائے گا. اللہ اکبر. جب اللہ والے نے یہ سنا اس کے منہ سے تو وہی تسبیح کہ جس کو وہ پڑھ رہا تھا وہی تسبیح میرے پیارے آگے کو کیا. جدھر چڑیا مری ہوئی تھی ادھر کو تسبیح کی اور دانے کو گھمایا یقیناً میرے پیاروں، اور چڑیا کی طرف اشارہ کر دیا. جو گولی سے چڑیا مر کے ڈھیر ہو گئی تھی، جو مر چکی تھی، تسبیح کے دانے سے اللہ والے نے اس چڑیا کو زندہ کر دیا تھا. چڑیا زندہ ہو گئی. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جسر غوث الورا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ ہے نہیں؟ چڑیا زندہ ہو گئی. تو میرے پیارو بات ادھر آئی تھی تھوڑی تو میں نے کہہ دی. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ عام ولیوں کا یہ عالم ہے، ان کے اندر اتنی طاقت ہے تو ولیوں کے سردار میں کتنی طاقت ہوگی. بولو نا. جو پیروں کا میر ہو، میروں کا میر ہو، روشن ضمیر ہو، قطب زمان ہو، قطب ربانی ہو، غوث سمدانی ہو، پیر لاسانی ہو، عبد القادر جیلانی ہے، اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی. بولو نا. وہ اللہ والا، وہ غوث اعظم کہ میرے پیاروں جس نے یہ کہا ہو کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے. اچھا اس بات میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے. میں آپ کو بتاؤں، بہت دھیان سے سننا. ہو موڈ میں ہو سننے کے نہیں؟ بولو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے کہو زندہ دلی سے. ہاں زبردستی تو نہیں اٹھا رہے ہو، تھوڑی دیر اور برداشت کرو. اس میں بھی اعتراض ہے لوگوں کا کہ یار یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا قدم سب اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے. ہم نے کہا ہم کیا کہتے ہیں بھائی، یہ کوئی ہماری بات تھوڑی نہیں ہے. بولو نا. نہ کسی مولوی کی بات ہے، نہ مفتی کی، نہ قاری، نہ حافظ، نہ کسی ولی کی. اصل میں حضرات میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے ایک بات بتا دوں. یہ جو قدم کا واقعہ ہے اور یہ غوث اعظم کے قدم کا جو معاملہ ہے، یہ کسی مولانا کی دین نہیں ہے. آ رہی سمجھ میں نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف تشریف لے گئے. بولو یہ تو سبھی کو پتا ہے نہیں بھائی، مولانا لوگ سناتے ہی ہیں. معراج مصطفیٰ جان رحمت معراج میں تشریف لے گئے. کہاں سے کہاں تک گئے؟ بولو بھائی. مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے ہے نہیں، جو بیت المقدس ہے فلسطین کے اندر ہے، جس پہ آج کل جنگ چل رہی، جھگڑا چل رہا. بیکار کی بات ہے کہ جو اسرائیل جھگڑا کر رہا ہے اور زبردستی کا حق چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. خیر ادھر بات لمبی ہوگی. ہمارے اور آپ کے آقا مسجد حرام سے مسجد اقصی آئے. مسجد اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھائی. جتنے بھی انبیاء تھے سب آ گئے اور سب کو نماز پڑھائی. سمجھے نہیں؟ نماز پڑھانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، یعنی معراج کا سفر کرنا چاہا. تو کیا آیا آپ کے لیے؟ بتاؤ سفر کے لیے کیا آیا؟ بتاؤ مولانا صاحب. براق آیا. دیکھئے کیا آیا؟ براق کی بہت خوبصورت جانور. اس کی تشریح میں نہیں جایا جائے گا ورنہ بات ادھر لمبی ہوگی. یہ سمجھیے کہ براق ایک بہت خوبصورت جانور.
وہ آیا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کہ آقا بیٹھے اور اس پہ اور وہ آقا کو لے کے چلا جائے. سمجھے نہیں؟ کچھ تو بولو نانو ہاں ہوں. سمجھے؟ اس لیے براق آیا. براق تھوڑا اونچا تھا. براق تھوڑا اونچا تھا. میرے پیارو مصطفیٰ جان رحمت اس پر جب بیٹھتے سمجھے نہیں تو تھوڑی آپ کو ثقالت سی لگتی. حالانکہ میرے آقا کے لیے اونچا نیچا کچھ نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. بولو نا مصطفیٰ جہاں جائیں وہاں چلے جائیں. بولو جتنی اونچائی پہ چڑھنا چاہیں چلے جائیں. لیکن عزیزان گرامی یہ تو آپ جانتے ہو کہ روح ارواح بنا دی گئی ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح یہ سب کو دیکھ رہے. کیا غوث اعظم کی روح دیکھ رہی تھی. اور میں کتاب کا بھی حوالہ آپ کو دے رہا ہوں. فتاوی فیض الرسول میں بڑے اچھے ڈھنگ سے اس کو لکھا ہے. علامہ مفتی جلال الدین علیہ رحمہ. سمجھے نہیں؟ یہ نہیں کہ کوئی قصہ کہانی کہہ کے جا رہا ہوں, کتاب کا حوالہ دے کے جا رہا ہوں. اس سے الحمدللہ فتوے بھی دیے جا رہے ہیں اس کتاب سے. جیسے فتاوی رضویہ وغیرہ سے دیے جاتے ہیں تو اس سے بھی فتوے دیے جاتے ہیں. اس میں یہ لکھا ہے کہ غوث اعظم کی روح آئی. سمجھے نہیں؟ اور مصطفیٰ براق پہ چڑھنا چاہتے تھے. براق تھوڑا اونچا تھا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روحانی اپنا کاندھا پیش کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. روحانی کاندھا پیش کیا. میرے آقا نے ان کے کاندھے پہ اپنا مبارک قدم رکھا. سمجھے نہیں؟ اور براق پہ چڑھ گئے. براق پہ سوار ہو گئے. مصطفیٰ جان رحمت گئے. اب ادھر کا سفر لمبا ہے نا تھوڑا. کہاں کہاں کیا ہوا, کیسے گئے, کیسے ملاقات ہوئی, کہاں کہاں کیا ہوا, ادھر نہیں جانا ہے. تو بات یہ بتانا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جب معراج کے سفر کے لیے گئے, براق پر جب چڑھے تو میرے پیارو غوث اعظم کی روح نے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کو کاندھا دیا کہ آقا اس پر آپ اپنا قدم رکھیں. بولو نا بولو, قدم رکھیں. یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی شفقت تھی جو قدم مصطفیٰ نے غوث اعظم کی گردن پر رکھا. ارے بولو. اور میرے پیارو غوث اعظم کی روح نے برداشت کر لیا. ورنہ عزیزان گرامی جب خانہ کعبہ میں بتوں کو توڑنے کا معاملہ آیا تھا کہ بتوں کو جو اونچے رکھے ہوئے بت تھے کہ انہیں توڑ دیا جائے, تو عزیزان گرامی میرے پیارو مصطفیٰ نے حضرت علی سے کہا تھا کہ اے علی تم میرے کاندھوں پر چڑھ جاؤ اور اونچے جو بت ہیں ان کو آپ چھڑی سے گرا دو, توڑ دو. ذرا غور کا مقام ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امنا کا لال کہہ رہا ہے, محبوب سبحانی کہہ رہا ہے, احمد مختار کہہ رہے ہیں, محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ اے علی تم میرے کاندھوں پہ چڑھ جاؤ اور تم ان بتوں کو گرا دو. کیونکہ حضرات گرامی علی کا ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا تھا. ارے بولو نا, جب ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا تھا تو مصطفیٰ نے علی سے کہا کہ علی تم میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ, تم میرے کاندھوں پہ چڑھ جاؤ اور تم ان بتوں کو توڑ دو. ذرا غور کا مقام ہے میرے دوستو. علی نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, آقا دنیا کیا کہے گی, آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے, آقا یہ ادب کے خلاف ہے کہ میں آپ کے کاندھوں پر چڑھوں. یا رسول اللہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے, یہ آپ کا غلام اس چیز کو کیسے برداشت کر سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پہ چڑھ جائیں اور بتوں کو گرا دیں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے علی یہ میں مانتا ہوں تم ادب کی بنیاد پر کہہ رہے ہو, لیکن سنو میں اگر تمہارے کاندھوں پہ چڑھ گیا
تو تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤ گے، اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ ذرا مقام، ذرا غور کا مقام ہے عزیزان گرامی۔ ادھر غوث اعظم نے اپنے کاندھے کو پیش کر دیا، کہا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر اپنے پیر کو رکھ لو۔ مصطفیٰ نے رکھا۔ اے میرے پیارو، تو یہاں پر کیسے برداشت کیا غوث اعظم کی روح نے؟ تو عزیزان گرامی یہ شفقت کی بنیاد پر برداشت کیا تھا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شفقت تھی کہ جو غوث اعظم کے کاندھے پہ اپنا قدم رکھا اور براق پر آپ جلوہ بار ہو گئے۔ عزیزان گرامی لیکن سنو، مصطفیٰ جان رحمت نے ایک انعام عطا فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ہمارے اور آپ کے غوث کو ایک انعام دیا، کہا کہ اے عبد القادر سنو، آج میرا قدم تمہاری گردن پہ رکھا گیا ہے، لیکن سنو کل تمہارا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پہ رکھا جائے گا۔ تمہارا قدم سب اولیاء کرام کی گردنوں پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث البراء علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ان عقل کے اندھوں کو بتایا جائے کہ کہا تم یہ کہتے ہو کہ فلاں مولوی نے یہ کہہ دیا، فلاں عالم نے کہہ دیا، فلاں محقق نے کہا، فلاں مدلل نے کہا، فلاں مفسر نے کہا۔ ارے میرے جو غوث نے کہا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، یہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ یہ تو مصطفیٰ کا دیا ہوا انعام ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا دیا ہوا انعام ہے جو غوث اعظم کو ملا۔ تو میرے غوث نے یہ کہا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، اور جب غوث اعظم نے یہ کہا تو میرے خواجہ نے تو یہ کہا کہ اے غوث اعظم تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ ارے خواجہ تو یہ مانتا ہے والقدم عینی و راسی، والقدم ہو عینی و راسی۔ اے غوث اعظم آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی۔